بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے عظیم واقعے کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اطاعت، وفاداری، صبر، قربانی اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا سب سے بڑا درس ہے، اور وہ عظیم واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال قربانی کا واقعہ۔ ناظرین کرام، جب دنیا شرک اور بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف ظلم و گمراہی کا اندھیرا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک خاص بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوری زندگی اللہ کی توحید کا پیغام دیا، بتوں کو توڑا، بادشاہ نمرود کے سامنے حق بات کہی، آگ میں ڈالے گئے، مگر اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، اور پھر وہی ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے جوانی اللہ کی راہ میں گزار دی، بڑھاپے میں ایک ایسی آزمائش سے گزارے گئے جسے سن کر آج بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی۔ برسوں کی دعاؤں اور انتظار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک خوبصورت فرما بردار اور نیک بیٹے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی نعمت عطا فرمائی۔ سوچئے، جس باپ نے ساری عمر اولاد کے لیے دعائیں مانگی ہوں، جب بڑھاپے میں اسے بیٹا ملے تو اس بیٹے سے کتنی محبت ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا امتحان بھی خاص لیتا ہے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی عام خواب نہ تھا، بلکہ اللہ کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان تھے، لیکن دل میں اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر تھی۔ دوسری رات پھر وہی خواب آیا، تیسری رات بھی وہی منظر دیکھا تو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب ذرا اس منظر کو اپنے دل میں تصور کیجیے، ایک بوڑھا باپ، ایک معصوم نوجوان بیٹا، اور اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اپنے لخت جگر کو قربان کر دو۔ مگر سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے فوراً اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ ناظرین کرام، یہاں بیٹے کا جواب بھی تاریخ انسانیت کا عظیم ترین جواب ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ اکبر! ذرا غور کیجئے، نہ باپ کے دل میں ہچکچاہٹ، نہ بیٹے کے دل میں خوف، دونوں اللہ کی رضا کے سامنے جھک گئے۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں شیطان نے کوشش کی کہ انہیں بہکائے۔ پہلے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، مگر تینوں نے شیطان کو ٹھکرا دیا۔ اسی یاد میں آج بھی مسلمان حج کے دوران
شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا پہنچے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے تاکہ آپ کا دل نرم نہ پڑ جائے، اور میری گردن پر چھری تیز چلائیے تاکہ اللہ کا حکم جلد پورا ہو جائے۔ اللہ اکبر! کیسا عظیم بیٹا تھا، کیسی عظیم تربیت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کانپتے دل کے ساتھ اپنے بیٹے کی پیشانی زمین پر رکھی اور چھری چلائی، مگر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ چھری نے کام نہ کیا۔ کئی مرتبہ چلائی مگر اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ رکھا، کیونکہ اللہ تعالی اپنے نبی کی نیت اور اطاعت دیکھ چکا تھا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اور پھر جنت سے ایک عظیم مینڈھا بھیجا گیا جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کیا گیا۔ یہی وہ عظیم قربانی ہے جس کی یاد میں آج پوری دنیا کے مسلمان عید الاضحیٰ کے دن جانور قربان کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، قربانی کا صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی خواہشات، اپنے غرور، اپنی نافرمانی اور اپنی محبتوں کو اللہ کی رضا پر قربان کرنے کا نام ہے۔ اگر دل میں حسد ہے تو اسے قربان کرے، اگر زبان میں جھوٹ ہے تو اسے قربان کرے، اگر نگاہوں میں گناہ ہے تو اسے قربان کرے۔ اصل قربانی دل کی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ نہ ان جانوروں کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اللہ تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ اللہ کے حکم کے سامنے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سکھایا کہ اولاد کو اللہ کا فرما بردار بناؤ، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے سکھایا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین، آج اگر ہمارے گھروں سے سکون ختم ہو رہا ہے، اولاد نافرمان ہو رہی ہے، دل بے چین ہے، تو ہمیں اپنے گھروں میں ابراہیمی اطاعت اور اسماعیلی فرما برداری پیدا کرنی ہوگی۔ اپنے بچوں کو دین سکھانا ہوگا، نماز کی پابندی کرانی ہوگی، قرآن سے جوڑنا ہوگا، کیونکہ جس گھر میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے وہاں رحمتیں اترتی ہیں۔ آج بھی مینا کی وہ سرزمین اس عظیم قربانی کی گواہ ہے۔ آج بھی دنیا بھر کے لاکھوں حاجی وہاں پہنچ کر اس واقعے کو یاد کرتے ہیں، اور آج بھی ہر مسلمان جب قربانی کرتا ہے تو گویا اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ تیرے لیے قربان کر دیا، ہم بھی تیری رضا کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا صبر، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا توکل عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، آج کے اس ایمان افروز واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ تعالی کی رضا کے سامنے ہر خواہش، ہر محبت اور ہر قربانی کو پیش کر دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صبر، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے کہ ہم ہر حال میں اس کے حکم پر راضی رہیں۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے، ہمارے گھروں میں محبت، سکون
اور برکت عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک، فرما بردار اور دین سے محبت کرنے والی بنا دے۔ یا اللہ، جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین عزیزان کرام، آپ کو ہمارا یہ بیان پسند آیا ہو اور آپ چاہتے ہو کہ اسی طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں ایمان افروز واقعات، اسلامی معلومات، دل کو نرم کر دینے والے بیانات اور روحانی نصیحتیں مسلسل آپ تک پہنچتی رہے تو ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ نیکی کا کام اور پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ کمنٹ میں ضرور لکھیں ماشاء اللہ، اور اپنے قیمتی تاثرات سے ہمیں آگاہ کریں۔ آپ کی ایک لائک اور ایک شیئر ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بنتی ہے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور اہل خانہ کے ساتھ اس بیان کو ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ مزید خوبصورت اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔